میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، کاروبار میں سکون نہیں ہے، اولاد کی طرف سے سکون نہیں ہے، گھر والوں کی طرف سے سکون نہیں ہے، معاشرے پڑوسیوں کی طرف سے، علاقے کی وجہ سے سکون نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں سکون کی تلاش کے لیے تو یہ طریقہ ہے کہ آپ تلاوت کلام پر لگ جاؤ اور اگلوں کو لگا دو، اسی طریقے پر سکون پیدا ہو جائے گا۔ آپ کو گھر سے سکون نہیں ہے، آپ نے گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ کتنی تلاوت کی ہے، خود کتنی کی ہے؟ آپ جب صبح کے بعد یوں چادر تان کے سو جائیں گے، بچہ کہیں گے تو پڑھ تلاوت، پھر فائدہ تو کیا پڑھے گا؟ نمبر 2، گھر میں اولاد کی طرف سے سکون نہیں ہے۔ اولاد کو آ کر یہ تو پوچھتے ہو آج اسکول گیا تھا، یہ اچھا ٹیوشن گیا تھا، نہیں گیا تھا، غصہ، باپ آگ بگولا۔ کیا باپ نے آ کر بچے سے یہ پوچھا کہ آج اس نے تلاوت کی تھی، آج اس نے قرآن کریم پڑھا تھا، آج اس کی تلاوت کتنی ہوئی، اس بارے میں کچھ پوچھا؟ آپ بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے ہیں، میرے اساتذہ، میرے محترم حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سب کی موجودگی میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، وہ جانتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مہمان کسی کے گھر گیا ہو اور پوچھے کہ آپ کا بچہ کون سا پارہ حفظ کرتا ہے، کون سا پارہ آپ کا بچہ مسجد میں پڑھتا ہے۔ سارے پوچھتے ہیں کتنی پڑھتے ہیں صحیح، 6ویں چڑھا ہے، کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، اچھا 7ویں میں پڑھتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی گھر میں آ کر پوچھے کہ آپ کے بچے کو 6 کلمے بھی آتے ہیں۔ لوگ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں، اچھا میرے کو 6 کلمے پوچھ جائے، نہیں تیرے کو پوتھی تے گرنتھ پوچھو، ایسا تیرے کو پوچھو پوتھی آندھی بھی، گرنتھ آندھی بھی ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں کیا ہمارا دماغ بن چکا ہے، ہم قرآن کریم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، دینی تعلیم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، اور پھر کہیں گے ہمیں گھر سے سکون نہیں ہے، اجی ہمیں اولاد سے سکون نہیں ہے۔ بھائی ان کو آپ تلاوت پہ لگا دو، گھر میں بھی سکون ہوگا، مکان پہ بھی ہوگا، جان پہ بھی ہوگا، تمہیں بھی اولاد سے سکون ملے گا۔ یتلو علیہم، یہ پیغمبر کریم کی پہلی ذمہ داری، مقاصد نبوت میں مقصد اول تلاوت کلام پاک ہے۔